پیارے دوستو، ایک ایسی رات ہے جس میں انسانی زندگی کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اسے الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نام اعمال کیوں چینج ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسان کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کا ارشاد فرمایا، اور بحیثیت مسلمان ہمیں شب برات کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور برات کے معنی ہے بری ہونا، چونکہ اس رات مسلمان اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شخص سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد شب برات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں، اور جو حج کرنے والے ہوں گے، ان سب کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں،
اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کر لینا۔ اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس اکٹھا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ وغیرہ بنانے میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں، کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخص کے علاوہ تمام کی بخشش فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو خاص کام دیے جاتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کے نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات میں شب بیداری کیا کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ہم ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔